وہ نظام دفاع جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس کو ہر بیرونی حملے پر بیدار ہو کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی بخشی گئی ہے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی حملہ ہو، اب جانوروں کی دنیا میں کون سے ڈاکٹر جنگلوں میں جا کے علاج کرتے ہیں، مگر آج خود ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ شفا پا جاتے ہیں، اور اکثر جنگلوں میں ہر قسم کے موسموں کا مقابلہ کرتے ہوئے، سوائے اس کے کہ جب موت کا ان کا وقت آئے ان کی بیماریاں خود بخود ہی ٹھیک ہوتی رہتی ہیں، یہ ہوتی نہیں۔ تو یہ وہ نظام دفاع ہے جو ایولوشن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آغاز زندگی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بنا رکھا ہے، اور یہ مسلسل زندگی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ترقی کرتا رہا ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں پہنچ کر اس میں غفلت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانی دماغ نے مریضوں کی مدد کے لیے کئی طریقے ایجاد کر لیے، اور جو مرض کی بیرونی مدد ہوتی گئی اندرونی نظام اسی حد تک غافل ہوتا گیا۔ مثلا اگر کسی شخص کو کانٹا چبھتا ہے، ٹوٹ کے اندر رہتا ہے، تو یہ نظام جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو، اس کانٹے کو باہر نکالنا چاہیے۔ اور جانوروں کے کانٹے کون موچنوں سے کھینچ کے نکالتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے تھوڑی سی ان کی سویلنگ بنتی ہے، اور وہ پیپ معمولی سی اس کے گرد گرد بن کر اس کو باہر پھینک دیتی ہے۔ اور سوائے اس کے کہ بہت خطرناک چیز جو مثلا گولی جو پھیپھڑوں میں بیٹھ جائے، اور ورنہ جانور اس کا علاج خود ہی کر لیتے ہیں۔ انسانوں میں رفتہ رفتہ بیرونی مدد کے سہارے کی عادت پڑ گئی، اور نتیجتاً جسم از خود ان بیماریوں کے احساس کے لیے جاگتا نہیں ہے، یعنی احساس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بیماری اندر پڑی ہوئی ہے۔ تکلیف ہے لیکن اس کو وہ احساس نہیں میں کہہ رہا، تکلیف کا جو احساس ہے وہ اپنی ذات میں صرف بیماری کی شعوری اطلاع ہے۔ انسانی جسم میں دو قسم کے اطلاعوں کے نظام ہیں، ایک ہے شعوری، ایک ہے لاشعوری۔ شعوری اطلاع جو ہے وہ دماغ کو متنبع کرتی ہے کہ اٹھو کچھ کرو اس کا، اور لاشعوری اطلاع نظام دفاع کو متنبع کرتی ہے۔ دماغ کی اطلاع کے نتیجے میں انسان ڈاکٹر کے پاس دوڑ جاتا ہے، اور ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ کانٹا چبھ گیا ہے، یہ فلاں تکلیف ہے، یہاں جوڑ میں درد ہو رہی ہے، اس کا کچھ کرو۔ اب وہ بھی بیرونی علاج کی سوچتا ہے، لیکن ایک نظام ہے جو اندرونی اطلاع کا نظام ہے، اس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہر جانور میں وہ جاری ہے۔ وہ اطلاع یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹی سیلز ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ غالباً یہ نظام اطلاعات کا چلاتے ہیں اور پھر آگے انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے اس کی تفصیلات اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں، مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اصطلاحیں چھوڑ دیجئے، اصل مضمون میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جسم میں جہاں بھی کوئی بیماری پیدا ہو، کوئی بیرونی جراثیم داخل ہو، وائرس داخل ہو، یا کوئی کسی چیز کا ٹکڑا اندر چلا جائے، مثلا ہڈی کا ٹکڑا رہ جائے، یا سوئی کا ٹکڑا، یا گولی رہ جائے، جو بھی شکل ہو، اس کے اوپر اندر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو میسنجر سیلز ہیں آر این اے، وہ حرکت کرتے ہیں، اور اس جگہ جہاں بیماری موجود ہے وہاں سے وہ ان گلینڈز کی طرف منتقل ہوتے ہیں جہاں بیماری کے دفاع کا نظام مقرر ہے۔ ان دفاعی سیلز میں وہ معین پیغام پہنچاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی فکر کرو۔ اس کے جواب میں وہاں سے پھر پیغامبر بھیجے جاتے ہیں جو زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں بیماری کی نوعیت معلوم کرنے کی۔ وہ فوری طور پر دوڑے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا بیماری ہے، کس نوعیت کی بیماری ہے،
اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کے سپاہیوں کی ضرورت ہے. ہر بیماری کے لیے ایک جیسے سپاہی نہیں ہوتے. نہ جسم پہ مارشل لا لگا ہوا ہے کہ ہر وقت فوجی کا قبضہ رہے. یہ جسم، انسانی جسم، دنیا کی بیوقوف حکومتوں کے لیے ایک آنکھیں کھولنے والی مثال ہے. دفاع کی صلاحیتیں رہتی ہیں مگر دفاع کو بے وجہ پالا نہیں جاتا. اگر ہر قسم کے دفاع کو جسم میں پالا جاتا تو تمام انسانی غذا وہ بیماریوں کے امکانی دفاع کے لیے خرچ ہو جاتی. تمام صلاحیتیں اسی پہ لگی رہتی اور جسم کی صحت مند نشو و نما کے لیے غذا باقی نہ رہتی. یہ ایک ضروری واقعتاً ہونے والی بات ہے جو روزمرہ زندگی کو خطرے کے طور پر لاحق ہو جاتی. لیکن خدا تعالیٰ نے زندگی کو چونکہ ڈیزائن کیا، اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے. وہ جاہل قومیں جو دفاع کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے ہر وقت دفاع پالتی رہتی ہیں، ان کے اقتصادیات کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور بھوکے، کمزور، بے جان، بے خون لوگ زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجوہات خواہ کوئی بھی ہوں، یعنی صرف یہ وجہ نہیں کہ خام خواہ کرتے ہیں لوگ، اپنی اخلاقی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت خطرہ محسوس کریں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جتنا غریب ملک ہے اتنا ہی اس کو خطرہ زیادہ ہے، اور جتنا خطرہ زیادہ ہے اتنا غریب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ خطرے کے پیش نظر اپنی طاقت سے بڑھ کر اس کو اپنے دفاع پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اور بعض ملکوں میں، ہندوستان اور پاکستان میں، یہ جو لڑائیوں کے ہر وقت کے خطرے سر پہ لٹکے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں 60% سے بعض دفعہ زائد، پاکستان میں ایک موقع پر 65% کا اندازہ بتایا گیا تھا، تمام ملک کی دولت کا 60% یا 65% یہ سپاہی پالنے پر اور دفاع کے انتظام پر خرچ ہو رہا ہے. اور جو امیر قومیں دفاع کو افورڈ کر سکتی ہیں، جو بہت بڑے بڑے خرچ کر سکتی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یورپ میں نیٹو وغیرہ کے ضمن میں جب بحثیں ہوئیں تو یہ مشورہ دیا گیا کہ 7% ہم اپنی پوری دولت کا دفاع پر خرچ کریں. بڑا سخت رد عمل ہوا یورپ میں کہ ہم کیوں 7% خرچ کریں. اقتصادی ضروریات سے اتنی بڑی رقم دفاع پر خرچ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہاں 7% بھی قبول نہیں، جو امیر ملک ہیں اور جو غریب بھوکے مر رہے ہیں، وہاں 60 سے 65% اپنے دفاع پر خرچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب بے مریض لوگ ہیں، نظام درہم برہم ہو گیا ہے، صحت نہیں ہے. باقی سب مصیبتیں وہ بیماری کی بدحالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں.